السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر 166 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ جن کی تابع داری کی جاتی ہے دنیا میں، وہ لوگ بیزار ہوں گے ان لوگوں سے جو تابع داری کرتے ہیں۔ کب؟ وَرَأُوا الْعَذَابَ، جب دیکھیں گے عذاب کو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور ان سے تعلق توڑ دیں گے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ایک تو وہ لوگ ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے پیچھے چلا جاتا ہے، جس کو ہم رہبر کہہ لیں، لیڈر کہہ لیں، رہنما کہہ لیں۔ ایک تو ہوں گے رہنما طبقہ، ایک وہ جماعت جو کہ رہنما ہے، جو لیڈر ہے، جو آگے چل رہے ہیں۔ ایک وہ جو پیچھے چلتے ہیں ہر چیز میں، ہر مذہب میں۔ آپ سیاست میں بھی ایسے دیکھ سکتے ہیں، آپ مذہب میں بھی ایسے ہی دیکھیں گے، فالوورس ہوتے ہیں، ایک لیڈر ہوتے ہیں، ایک فالوورس ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں، تو مذہب میں بھی کر رہے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس علماء حضرات ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے پاس امام ہیں، جس طرح ہمارے پاس محدثین حضرات ہیں، جس طرح ہمارے پاس مفسرین حضرات ہیں۔ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ تو علم حاصل نہیں کر سکتا نا، تو جو اہل علم ہے اس کے پیچھے عام لوگ چلتے ہیں۔ تو جو آگے چلنے والا ہوا وہ کون ہوا؟ وہ ہوا لیڈر، وہ ہوا رہبر، وہ ہوا وہ جس کی تابع داری کی جا رہی ہے۔ دوسرے لوگ وہ جو اس کو فالو کر رہے ہیں، فالوورس جو اس کے پیچھے چل رہے ہیں، جو اس کی تابع داری کر رہے ہیں۔ ایک وہ جن کی تابع داری کی جاتی ہے یعنی لیڈرز، ایک وہ جو تابع داری کر رہے ہیں یعنی فالوورس۔ تو لیڈر اور فالوورس دو طرح کے طبقے، دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے گروپس ہیں۔ قیامت کے دن یہ دونوں گروپس جمع ہوں گے، ظاہر ہے۔ اب وہ جو فالوورس ہیں یا جو فال لیڈرز ہیں، جن کو یعنی جو حق پر نہیں تھے، جو کہ جھوٹے خدا کی طرف بلانے والے تھے، یا جس کو یوں سمجھ لیجئے کہ شیاطین میں ابلیس وغیرہ جو ہیں، یہ بھی سارے یہ بھی لیڈر ہی ہوئے ہیں، یعنی کفر کی طرف بلانے والے۔ تو یہ سارے لوگ جب وہاں پر جمع ہوں گے قیامت کے دن، تو لیڈر دیکھیں گے کہ فالوورس ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، سارے دنیا میں بھی وہ انہی کی طرف دیکھ رہے تھے، دنیا میں بھی وہ انہی کی پیروی کر رہے تھے، دنیا میں بھی وہ جیسے وہ کہہ رہے تھے یہ ویسا ہی کر رہے تھے۔ تو آخرت میں بھی یہ لوگ انہی کی طرف دیکھیں گے، فالوورس اپنے لیڈرز کی طرف دیکھیں گے کہ بھئی وہ ہمیں اون کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے بارے میں کوئی فکر رکھتے ہیں یا نہیں ہے، ہمیں جہنم سے اور عذاب سے بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے ہیں۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں اپنے لیڈرز کی طرف۔ لیڈرز کیا کریں گے؟ وہ کیا کریں گے؟ ان سے اپنے سارے تعلقات توڑ لیں گے، کہیں گے بھئی ہم تمہیں جانتے ہی نہیں، تم کون ہو؟ ہم تمہیں جانتے ہی نہیں۔ کب؟ جب عذاب دیکھیں گے، عذاب دیکھیں گے، جہنم دیکھیں گے، تب کہیں گے ہم تو تم کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ کہیں گے بھائی ہمیں تم نے کہا تھا کہ یہ، جیسے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو وہ کہیں گے تم ہمیں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ہم ان کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، تو اب یہ تو شرک ہو گیا۔ اب تم لوگ کس طرح ہم سے اپنا ہاتھ چھڑا سکتے ہو؟ تم لوگ کس طرح ہم سے اپنا تعلق توڑ سکتے ہو؟ ہم دنیا میں تم لوگوں کے پیچھے چلے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم تم لوگوں کے پیچھے ہو گئے تھے۔ نہیں ہم تم کو نہیں جانتے بھائی، ہم تم کو نہیں جانتے۔ یا ہر کوئی اپنا حساب خود دے گا، شیطان بھی ایسے کرے گا، ابلیس بھی یہ کرے گا، اور وہ شیطان جو ورغلاتے ہیں وہ بھی ایسے کریں گے۔ اور وہ لیڈرز جو دنیا میں جن کے پیچھے فالوورز چل رہے ہیں اور وہ خود جہنم کی طرف جا رہے ہیں، دوسروں کو بھی لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی وہاں پر اپنے فالوورز سے تعلق توڑ دیں گے۔ وہ کہیں گے بھئی ہم تم کو نہیں جانتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تمہارا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ ہمارا تم سے نہ تمہارا ہم سے۔ تم اپنا حساب دو گے، ہم اپنا حساب دیں گے، ہم تو خود ہی پھنسے ہوئے ہیں اپنے حسابوں میں، تم آ رہا کہاں سے ہم خیال کریں گے؟ کیونکہ وہاں تو ایک ہی سکہ چلے گا نا، لا الہ الا اللہ کا، وہاں تو ایک ہی چیز چلے گی جو حق کی ہوگی۔ یہ جو ناحق فالوورس ہیں، جو گمراہی کی طرف بلانے والے ہیں اور جو گمراہی کی طرف جانے والے ہیں، یہ دونوں فرقے وہاں پر پریشان ہوں گے، یہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے۔ اب فالوورس کیا کہیں گے؟ اب ان کو حسرت ہوگی، اب وہ کہیں گے کاش کہ ہم حق پر چل رہے ہوتے، کاش کہ ہم حق کی طرف جاتے،
کاش کہ ہم ان کے پیچھے نہ چلتے، کاش کہ ہم ان کی نہ مانتے۔ اب وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ، وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے واپس لوٹنا ہوتا دنیا میں، ہم بھی دنیا میں لوٹتے، واپس جاتے، ایک مرتبہ پھر دنیا میں زندگی مل جائے ہم کو، تو ہم کیا کریں گے؟ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوں جیسے آج یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ دنیا میں تو ہم کو ان سے بڑی محبت تھی، ہم تو ان کو اپنا لیڈر مانتے تھے، ہم تو ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، ہم تو ان کا اپنا رہبر مانتے تھے، دنیا میں تو ہم ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے تھے۔ آج تو یہ ہمیں مانتے ہی نہیں، آج تو ہمیں یہ پہچان ہی نہیں رہے، آج تو ہمیں یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، آج تو یہ کہہ رہے ہیں ہمارا تم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، ہم تو چلے ہی ان کے پیچھے تھے، ہم تو چلے ہی ان کے آسرے تھے۔ کاش کہ دنیا میں لوٹنا ہوتا تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوتے جیسے یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ تو بھائی قبلہ درست کر لیں اپنا، سوچ لیں کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ آسان سا فارمولہ بتاتی ہوں، کسی پیر کسی بزرگ کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کس کے پیچھے چلنا ہے؟ پیر کامل کے پیچھے۔ پیر کامل کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں ہمیں کسی کے پیچھے چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اللہ تعالیٰ سے دین، وہ نبی ہیں، وہ لے کر آئے دین، وہ ہمیں بتا رہے ہیں تو ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے نا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ان کو فالو کرو، قرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمہیں نبی دے وہ لو، جس سے تمہیں نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ تو نبی کو فالو کرنا ہے نا، کسی بھی اور رہبر کی ہمیں ضرورت کیوں ہے؟ دیکھیں جو دوسروں کو رہبر بناتے ہیں ان کو کتنی حسرت ہو رہی ہے قیامت میں۔ میں کہتی ہوں ہر بندے کو قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سمجھے تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کھلی ہوئی ہے، ہر چیز واضح ہے۔ لیڈر صرف ایک ہی ہے، جس کے پیچھے چلنا وہ صرف ایک ہی ہے، پیر کامل ہے۔ وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔ یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم بھی واپس لوٹتے دنیا میں تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزار ہوتے ہیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کا حساب شروع کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کے گناہ گار کو بھی معاف کر دے، یا اللہ میری امت کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، یا اللہ جب تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ آخری میرا امتی بھی جنت سے نہ نکل جائے۔ صدقے جائیں ایسے پیر و کامل پر۔ کیا ضرورت ہے ہمیں دوسرے پیروں کو؟ کیا ضرورت ہے دوسرے رہبروں کی؟ ان کے ہوتے ہوئے کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو کیا کرنا، وہ بیزار ہوں گے قیامت کے دن، وہ کہیں گے ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اس وقت پچھتائیں گے۔ کیا فائدہ پچھتانے کا؟ اس وقت تو کچھ نہیں ملنے والا، اس وقت تو کچھ نہیں ہونے والا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ ان کو اپنے اعمال دکھائے گا، حسرات علیہم، جس پر وہ حسرت کریں گے۔ بہت بہت بڑا نقصان ہے یہ، اس وقت کی حسرت فائدہ نہیں دے گی وہ حسرت۔ یہاں پر کسی چیز کی حسرت ہوتی ہے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، حالانکہ یہاں پر کہیں نہ کہیں ہم کو کوئی نہ کوئی اس کا نعم البدل بھی مل جاتا ہے، اور یا سکون اور صبر بھی آ جاتا ہے، یا پھر یہ کہ وہ حسرت ہمیں مار نہیں ڈالتی۔ یہاں تو تباہی ہے، اس حسرت سے تو اللہ بچائے۔ یہ حسرت تو تباہ کر دے گی، یہ حسرت تو جہنم میں لے جائے گی، یہ تو سب سے بری حسرت ہے۔ یا اللہ تو اس حسرت سے بچانا۔ اللہ ان کو اعمال دکھائے گا ان کے کہ دیکھو تمہارے یہ کام تھے، اب اس پر وہ حسرت کریں گے۔ وما هم بخارجین من النار، آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں یہ حسرت ان کو آگ سے نہیں نکالے گی۔ یہاں ہم حسرت کرتے ہیں، کسی چیز کی ہمیں تکلیف ہوتی ہے نا تو اس کا بھی ہمیں اجر ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، مومن کو اگر تکلیف پہنچتی ہے صبر کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تو بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ ہم تو کسی بھی طریقے سے خسارے میں نہیں ہیں، تکلیف مل رہی ہے نا، کوئی حسرت ہو رہی ہے دل میں، بڑی چیز مل نہیں پا رہی ہے، ہم تڑپ رہے ہیں اس کے لیے، ہم بس مرے جا رہے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے، ہمارے گناہ ختم ہو رہے ہیں، ہماری نیکیاں مل رہی ہیں، ہمارے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو حسرت ہمیں دنیا میں ایک نیکی دے رہی ہے، ہمارا درجات بلند کری، اور آخرت کی حسرت تو مار ہی ڈالے گی۔ آخرت کی حسرت سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، یا اللہ تو ہمیں بچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ حسرت انہیں آگ سے نہیں نکال سکے گی،
یہ حسرت، یہ تڑپنا، یہ ترسنا، یہ اقرار کرنا انہیں بچا نہیں سکے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں کرنی تھی، اقرار کرنا تھا، اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر اور لیڈر ماننا تھا، اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہیں چلنا تھا۔ تو کیوں چلے؟ جب چلیں گے کسی اور کے پیچھے تو وہ تو کہیں اور ہی لے کر جائے گا، جب وہ کہیں اور لے کر جائے گا تو پھر اللہ کی طرف کا تو راستہ ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تو کہتا ہے ایک ہی رہبر ہے تمہارا، اسی کے پیچھے چلو، جب اس کے پیچھے چلو گے تو میرے تک پہنچو گے، وہ تو سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اللہ رب میں اسی لیے میں کہتی ہوں کہ قرآن ترجمے سے پڑھنا چاہیے، ساری چیزیں قرآن میں موجود ہے، قرآن میں وضاحت موجود ہے، ہر چیز کھلی ہوئی موجود ہے، بس سمجھنے کی دیر ہے۔ اللہ ہمیں اچھی سمجھ عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت کاملہ عطا فرمائے، اور آخرت کی اس حسرت سے بچائے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔